محترم، قرآن کی آیت مبارکہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور پوری آیت انہوں نے لکھی ہے، عن المنکر تک لکھا ہے۔ بہرحال پوری آیت کریمہ یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سوال، اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ سوال نمبر 1، اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اس سے مراد وہ جماعت ہے جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، یعنی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں، وہی جماعت مراد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو روکنا ہوگا برائیوں سے اور بھلائیوں کا جو حکم دینا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اور انہی کی باتوں پر ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بھلائیوں کا حکم دے۔ بھلائی کیا ہے؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام قسم کی بہترین ہدایت اور بہترین باتیں کس کی باتیں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ ان سے بڑھ کے بھی کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی میں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں ان سے روکتے ہیں کہ بھائی یہ شرک نہ کرو، یہ بدعت نہ کرو، یہ خرافات نہ کرو، یہ نہ کرو، یعنی سنتوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور اللہ کے فرمودات کا حکم دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے وہ روکنے کا حکم دیتے ہیں، وہ جماعت۔ سوال، جماعت کے اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہیں؟ جماعت کے معنی ہیں گروہ کے، جماعت کہتے ہیں گروہ کو، جمع سے ہے یعنی چند لوگوں کا جمع ہو جانا، یہ ایک جماعت کہلاتی ہے لغت کے اندر۔ اگر بندہ انفرادی طور پر راہ حق پر چلے تو اس دنیا میں مسلمانوں میں اجتماعیت کم قائم ہوگی۔ دیکھیں، بندہ اگر انفرادی طور پر، اگر پورے کے پورے لوگ جو ہے غلط راہوں پر ہیں، گمراہ ہیں، تو اگر وہ اکیلا بھی ہے تو وہ الحمدللہ وہ ایک جماعت کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اتباع کرو، اتباع کرنے میں تم ایکا اور تنہا اگر ہو تب بھی تم ایک جماعت ہو، اور اگر لوگ اتباع نہیں کر رہے ہیں تو وہ جماعت ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہیت کی طرف ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ہے اصل میں اجتماعیت قائم کب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ قرآن و سنت کی بنیاد پر اجتماعیت کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ابھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے وہ حدیث بتلائی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، کوئی ان کا امیر نہ ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ کرے تو تم تنہا بھی درخت کے جڑ کو پکڑ کے بیٹھے رہو جہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ تو اجتماعیت قائم کرنا، شرک و بدعت اور خرافات اور ملغوبہ صرف ڈھیر بنا کر کے لوگوں کو، یہ اسلام کے اندر مقصود نہیں ہے کہ آپ علم گلم سب کو ملا کر کے کہیں چلو جی ہم اجتماعیت پہ ہیں۔ یہ اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو گند کی وہ ٹوکری ہے یا تھیلی ہے جس تھیلی کے اندر تم نے گو گلی سب بھرے ہوئے ہیں، اور ایک دن پھٹے گا تو بدبو آئے گی، اور پھٹتے ہیں اس طرح سے۔ اجتماعیت قائم ہوگی قرآن و سنت کی بنیاد پر، جو لوگ جمع ہوں گے وہی وہ جماعت کہلائیں گے، اور ایسی جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور الحمدللہ ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے اور آج بھی وہ جماعت قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، جو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے۔ کسی شخصیت، کسی شہر، کسی ملک، کسی دیش، کسی آدمی یا کسی فلانے شیخ، فلانے بزرگ، فلانے حضرت، فلانے مفتی، ان کی باتوں کو کی طرف وہ دعوت نہیں دیں گے، بلکہ دین اسلام جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے۔ کیا موجودہ دور میں صحیح عقیدہ کی جماعت بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ موجود ہے الحمدللہ، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ صحیح عقیدہ کے لوگ موجود ہیں اور مسلمان موجود ہیں۔ آپ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر رہتے ہیں، آپ بتائیں یہاں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں؟ کسی جماعت کا پتہ چلتا ہے؟ یہاں جمعیت تحفیظ القرآن ہے، یہاں جمعیہ خیریہ ہے، یہاں جمعیت فلاں ہے، یعنی ایک امیر، ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں، امیر المسلمین کے تحت ہیں، اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح کی فضا کتاب و سنت کی روشنی کی قائم کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلانے جماعت کے بانی فلانے حضرت علامہ ہیں، وہ اس کے مؤسس ہیں تو پورے کا پورا دین اپنی جماعت کو سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری جماعت ہے، فلانے بانی فلانی جماعت کے وہ حضرت ہیں، اور پورے دین کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی اس کے الگ ہیں، وہ فلانی جماعت، وہ فلانی جماعت، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ بائی، یہ مودودی، یہ خوجہ، یہ بہری، یہ اسماعیلی، یہ حنفی، یہ تمام سب خرافات ہیں، یہ تمام سب بدعات اور ضلالتیں اور گمراہیاں ہیں۔ ان سے آدمی کو ہٹ کر کے قرآن و سنت
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت جہاں بھی ملے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے۔ تقریباً 25% ہمارے ملکوں میں علماء حافظ ہیں اور 75% جاہل ہیں۔ جو علماء کہتے ہیں جہلا وہی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو پھر یہ علماء الگ الگ ایک ہی چیز سے معنی کیسے نکالتے ہیں؟ کیوں شرک اور بدعت کرتے ہیں؟ میرے عزیز، میرے بھائی، یہ یقیناً ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن یہ علماء متفق نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ علماء متفق ہو جائیں تو امت کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا اور اجتماعیت قائم ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا بھی تو تھوڑا بہت حصہ ہے نا اس دنیا کے اندر، جو امت کو گمراہ کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو یہ شیطانی فتنے ہیں جو علماء کو جو ہے گمراہیت کے راستوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور جہلا جو 75% ہیں وہ بھی شیطانی شکنجوں میں ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ رسول جو کہیں گے وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی، نہ کہ یہ ملا مولوی جو کہے گا وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی۔ کوئی بھی ملا، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی شخص کوئی بات کہے تو اس کو پوچھو کہ حضرت یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر وہ آئیں بائیں ماننا شروع کرے اور ادھر ادھر کی آول فول بکے تو کہہ دو بھائی مع السلامہ، جاؤ بھائی وہی ہٹ جاؤ۔ لیکن اگر وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور صحیح آیتیں، یہ نہیں کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر آپ پوچھیں دلیل کس کی، اور وہ لائے ایرانی تورانی اور گھما پھرا کر کے کہے دیکھو اب ثابت کر رہے ہیں، یہ ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں اس امت کے چور اور اس امت کے حرامی علماء ہیں۔ حرامی مینس چور، سمجھ رہے ہیں، جو امت کو اس طرح اس پیٹ کے لیے اس جہنم کو بھرنے کے لیے امت کو گمراہیت کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے پیروں، اپنے بزرگوں، اپنی شخصیتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اس امت کے برے علماء ہیں جو بستیوں کی طرف اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ عقیدوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، آپ کا ایمان اور عقیدہ سلف کے ایمان اور عقیدے کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے کی دعوت دی ہے اس کی طرف ہونا چاہیے، اور جس عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں جیسا انہوں نے عمل کرنے کی دعوت دی ہے اس طرح سے ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی شک ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ برے علماء ہیں جو الگ الگ معنی اور مفہوم نکالتے ہیں، اور یہ شرک و بدعت تو ظاہر ہے شیطان کرواتا ہے، اور لوگ بدعت کو بدعت حسنہ اور اچھی بدعت اور بری بدعت کہہ کر کے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے۔ اور اس کے اندر ہر فرقے کے مولوی ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو اپنے اندر ہیں اور پتہ ہے آپ کو موجود ہیں، بعض ایسے بھی چالاک مولوی اس دور میں نکلے ہیں۔ میں ایک کیسٹ سن رہا تھا ابھی گاڑی میں، تو اس میں خوب ایک صاحب ہیں بریلویت کے اوپر خوب برس رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، اور وہ دیوبندی مولوی ہیں بہار کے، بہاری بابو، تو بڑے برس رہے ہیں وہ کہ یہ بدعت حسنہ، ارے بدعت حسنہ کوئی بدعت نہیں ہوتی ہے، ساری بدعت بری بدعت ہوتی ہے اور یہ ہوتی۔ میں نے کہا یہ تو عجیب مولوی ہے۔ ارے اس کے مولویوں نے خود، ان کے علماء نے، دیوبندی مولویوں نے بدعت کی نہ جانے کتنی قسمیں کی ہیں اور اس میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کو بیان کیا، لیکن یہ بریلویوں کے مقابلے میں سب کو جھاڑ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے گھر کا آئینہ اس کو دکھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں فبہت الذی کفر والا مسئلہ ہوگا، ہے کہ نہیں، مبہوت ہو جائے گا یہ۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مد مقابل کے لیے خوب علی الاعلان نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایک آدمی تھا تو کہیں گیا، تو ایک جگہ گیا تو عقل مند آدمی کے پاس، تو کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں والوں کی جو برائیاں ہیں وہ بتا دو۔ تو اس نے کہا فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، سب بتا دیا اس نے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو ایک گٹھری میں باندھ لیا اور کہا ہمارے بھی عیب بتا دو۔ کہا تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔